واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 29 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، قاسم بلخی راستے میں کسی بھی جگہ رکنے سے ڈر رہا تھا۔ جس جسم کی لذت کی خاطر وہ لڑکی کو ساتھ بھگا لایا تھا، اب اس جسم سے آہستہ آہستہ توانائی کم ہوتی جا رہی تھی۔ زینت نے اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے پر درد کا تاثر پیدا کرتے ہوئے بلخی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے جسم کا انگ انگ درد کر رہا ہے، اس لیے وہ مزید گھوڑے پر سفر نہیں کر سکتی، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ناظرین، مگر بلخی کو محسوس ہوا کہ زینت پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی ہے جتنی پہلے تھی۔ وہ اپنے اوپر زینت کا بوجھ محسوس کرنے لگا۔ اس نے زینت کو آگے کر کے اپنا جسم اس سے الگ کر لیا۔ قاسم بلخی کو کوفت سی بھی محسوس ہوئی، پھر اسے غصہ آنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ گھوڑا بھی تھک چکا ہے، مسلسل چڑھائی چڑھتے چڑھتے گھوڑے کا دم خم ختم ہو گیا تھا۔ دوسرا گھوڑا پہلے ہی تھکا ہوا تھا۔ یہ کوئی جنگی گھوڑے نہیں تھے بلکہ کسی استبل کے سیر و تفریح کے لیے استعمال ہونے والے گھوڑے تھے جو تقریباً تھوڑا سا سفر کر کے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ جگ موہن بھی یہ گھوڑے یہ کہہ کر لایا تھا کہ مہمانوں کو سیر کروانی ہے، پھر یہ گھوڑے بھوک پیاس بھی اتنی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور نہ پہاڑوں پر سفر کرنے کے عادی تھے۔ قاسم نے اس کا حل یہ سوچا کہ مین راستے سے ہٹ کر راستہ تلاش کرے اور وادیوں کے اندر اندر چلے۔ یہ سوچ کر اس نے گھوڑا نیچے اتار دیا۔ سورج سر پر آ گیا تھا اور اس نے آگ اگلنا شروع کر دی تھی جو برداشت سے باہر تھی۔ دونوں گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ ناظرین، فاطمہ چند قدم چل کر ہمت ہار گئی، اسے پہاڑ ڈرانے لگے۔ بلخی نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور مسکرایا بھی، مگر بلخی کا اپنا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ ان کے گھوڑے اب وزن کے بغیر قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہے تھے۔ بلخی نے ایک چٹان کا سایہ دیکھا تو وہیں بیٹھ گیا۔ زینت اس کے قریب ڈھیر ہونے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ تھیلی اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی جسے اس نے قاسم کے آگے یوں پھینک دیا جیسے اسے اب اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ رہی ہو۔ گھوڑے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ زینت نے ہاتھ ہونٹوں پر رکھ کر بلخی کو بتایا کہ وہ پیاس سے مری جا رہی ہے، کچھ پانی کا بندوبست کرو۔ بلخی اٹھا اور ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس زینت کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ناظرین، چلتے ہیں اب دوسری جانب۔ سورج غروب ہونے کے بعد عمران کے قافلے نے وہ خشک میوے کھائے جو وہ پشاور سے پہلے ایک گاؤں سے خرید لایا تھا۔ پانی کا چھوٹا مشکیزہ ابھی باقی تھا۔ سب نے پانی پیا اور چل پڑے۔ وہ قاسم اور زینت سے ابھی بہت دور تھے۔ عمران نے کہا کہ ہمارا سفر تھوڑا رہ گیا ہے، مگر سفر کا یہی حصہ مشکل اور صبر آزما ہے۔ گھوڑے پیاسے ہیں، ہم انہیں دوڑا نہیں سکتے۔ یہ پیاسے نہ بھی ہوں تو پہاڑی علاقے میں دوڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمیں غزنی پہنچنا ہے۔ اگر ہمیں اچھی قسم کا گھوڑا مل گیا تو ہم میں سے ایک تیزی کے ساتھ غزنی پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی سوار مل گیا تو میں اسے قتل کر دوں گا، کیونکہ ہمیں گھوڑا ہر حال میں چاہیے۔ ناظرین، رشی نے ہنس کر کہا، عمران، تم اسلام کو خدا کا مذہب کہتے ہو، اپنے خدا سے کہو نا کہ گھوڑوں کو پانی پلا دے۔ ناظرین، عمران نے کہا کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھوڑے پیاس سے نہیں مریں گے، ہم خدا کی راہ پر چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ سارا سفر خدا کی امان میں ہی طے کیا ہے۔ راجہ جے پال نے اوریزی اور بلخی کو پکڑنے کے لیے پشاور سے آگے تک راستے روک رکھے تھے، مگر ہم نکل آئے ہیں۔ میں تمہیں اپنے رب کے متعلق ایک راز بتاتا ہوں، میں ملتان کا نہیں بلکہ غزنی کا رہنے والا ہوں اور میں ایک جاسوس ہوں۔ میرے دونوں ساتھی غزنی کی فوج کے عہدے دار ہیں مگر راجہ کی قید میں تھے، میں نے انہیں وہاں سے فرار کرایا۔ میں تمہیں بھی موت کے منہ سے نکال کر لے آیا ہوں۔ میں نے چونکہ یہ دونوں کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے تھے، اس لیے اللہ نے مجھے کامیابی سے نوازا، اور وہ دونوں گناہگار ہمیں لوٹ کر بھاگ گئے ہیں، ان کا انجام بھیانک
ہوگا۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی خوشنودی رہی تو یہ پتھر بھی ہمیں پانی دیں گے۔ اور پھر پتھروں نے انہیں پانی دیا۔ نصف رات گزر گئی تھی اور چاند اوپر آ گیا تھا۔ ناظرین، گھوڑے اپنی چال چلے جا رہے تھے۔ دائیں طرف ایک وادی راستے سے آ کر ملتی تھی، وہاں جا کر دونوں گھوڑے رک گئے، لگامیں کھٹکنے پر بھی نہ چلے۔ ناظرین، عمران نے گھوڑوں کے منہ دیکھے تو دونوں کے نتنے پھولے ہوئے تھے اور دونوں وادی کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ دونوں آہستہ آہستہ ہنہنائے اور وادی کی طرف چل پڑے۔ عمران نے کہا کہ نیچے اتر آؤ رشی، گھوڑوں نے پانی کی بو پا لی ہے، پانی بہت قریب ہے۔ ناظرین، عمران نے رشی کو گھوڑے سے نیچے اتارا۔ دوسرے گھوڑے پر نظام اوریزی سوار تھا، وہ بھی نیچے اتر گیا۔ دونوں گھوڑے وادی کے اندر دوڑ پڑے۔ قدرت نے جانوروں کو یہ وصف عطا کر رکھا ہے کہ وہ پانی کی بو دور سے سونگھ لیتے ہیں۔ بعض چھوٹے جانور اور پرندے بارش سے پہلے محسوس کر لیتے ہیں کہ بارش برسے گی۔ ناظرین، ان گھوڑوں نے پانی کی مشک پالی تھی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو پہلے بتا رکھا تھا کہ ان وادیوں میں کہیں نہ کہیں پانی مل جاتا ہے۔ گھوڑے دوڑتے گئے، عمران بھی اپنے ساتھیوں سمیت گھوڑوں کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ کچھ دور اندر جا کر گھوڑے رک گئے۔ وہاں پہاڑ کا دامن ایک وسیع غار کی صورت میں کٹا ہوا تھا۔ ناظرین، چاند کی چاندنی میں وہاں پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں شاید چشمہ تھا۔ گھوڑے پانی پی رہے تھے۔ پانی کی وجہ سے وہاں تھوڑی گھاس بھی اگی ہوئی تھی۔ پانی پی کر گھوڑے گھاس کھانے لگے۔ عمران، بلازری اور ان کے ساتھی بیٹھ گئے تاکہ گھوڑے سیر ہو سکیں اور وہ بھی آرام کر سکیں۔ اس وقت بلخی اور زینت غزنی کی طرف جا رہے تھے۔ وہ جا کر کہیں بھی نہیں رکے تھے بلکہ وادیوں میں بھٹک رہے تھے۔ بلخی عام راستے سے جانے سے ڈر رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ وادیوں کے اندر اندر سے لمغان پہنچ جائے گا، مگر یہ وادیاں ایسی تھیں کہ گھوم پھر کر ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جاتی تھیں۔ گھوڑے بھی تھک گئے تھے اور یہ دونوں بھی ہمت ہار چکے تھے۔ ناظرین، بلخی نے ایک جگہ گھوڑا روک لیا اور دونوں نیچے اتر آئے۔ بلخی لیٹ گیا۔ اسے تھکاوٹ اور بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ نیند بھی تنگ کر رہی تھی۔ ناظرین، زینت بلخی کے پہلو میں لیٹ گئی۔ وہ بھی نیند کے غوطے کھانے لگی، مگر ان کے دماغ پر پکڑے جانے کا خوف بدستور طاری تھا۔ ان کے پاس راہ فرار موجود تھی جو دونوں نے ایک دوسرے میں دیکھ لی۔ وہ تھکن اور اپنے انجام کو بھول گئے۔ ناظرین، بلخی نے اسے نشے کی سی کیفیت میں سبز باغ دکھائے اور وہ خواب و خیال کی دنیا میں پہنچ گئے اور پھر سو۔ ناظرین، قاسم بلخی گھبرا کر اٹھا۔ رات گزر گئی تھی، سورج چمک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کل وہ اسی جگہ سے گزرے تھے۔ اس نے زینت کو جگایا۔ وہ ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ وہ روانہ ہونے کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ گھوڑے غائب تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر گھوڑے کہیں بھی نظر نہ آئے۔ بلخی کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اس کے ساتھی آئے تھے اور گھوڑے لے گئے ہیں اور انہیں پیاسا بھٹک کر مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں، لیکن گھوڑے پانی اور چارے کی تلاش میں دور نکل گئے تھے۔ بلخی اٹھ کر گھوڑوں کی تلاش میں دوڑا مگر تھک ہار کر واپس زینت کے پاس آ گیا۔ اس نے زینت کا بازو پکڑا اور پاگلوں کی طرح ایک طرف دوڑ پڑا۔ زینت دوڑتے دوڑتے تھک کر گر پڑی۔ اس میں اب چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ بلخی نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا، ایک ہاتھ میں تھیلی پکڑی اور چل پڑا۔ اس کے دل میں یہی ڈر تھا کہ عمران اوریزی قریب ہی کہیں موجود ہے اور جب وہ بھاگ بھاگ کر بے حال ہو چکا ہوگا تو وہ اس سے تھیلی اور زینت کو چھین کر لے جائیں گے۔ ناظرین، چوری کا گناہ اور گزشتہ رات کا گناہ چڑیلوں اور بدروحوں کی طرح اس کے گرد ناچ رہا تھا۔ وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور زینت کو اٹھا کر اپنے سینے سے اس طرح لگا لیا جس طرح شریر بچہ اپنا کھلونا چھپایا کرتا ہے، اور تھیلی اس نے اپنی پیٹھ کے نیچے رکھ لی۔ وہ عقل و ہوش کھو بیٹھا تھا۔ قاسم، اسے زینت کی سرگوشی سنائی دی۔ پانی زینت کا پیاس کی وجہ سے برا حال تھا اور اس کا منہ کھل گیا، زبان ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ زینت کو ہوش میں آتا دیکھ کر بلخی کی حالت سنبھلنے لگی۔ اس نے زینت کو پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، زینت، تم میری بات نہیں سمجھ سکو گی۔ قاسم بلخی نے اپنی زبان میں بولنا شروع کر دیا، ہم بلخ کے راستے سے نہیں، خدا کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اس راستے سے ہٹ جانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں مرد میدان جنگ میں ایسی ہی پہاڑیوں میں، برف باری میں، ریگستانوں میں لڑ کر زخمی ہوا۔
میرے ساتھی بھی زخمی ہوئے، بعض کے بازو تک کٹ گئے، ٹانگیں بھی کٹ گئیں، ہم بھوکے پیاسے رہے، ہمارے زخموں سے خون بہہ گیا، مگر ہم کبھی اس طرح بے بس اور لاچار نہیں ہوئے جس طرح آج ہو گیا ہوں۔ میرے جسم سے خون اور پسینہ نکل کر اس طرح توانائی ختم نہیں ہوتی تھی جس طرح آج ہو گئی ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ اس نے زینت کو جھنجھوڑا، مگر وہ اس کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ وہ منہ اور آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ جس خوبرو جوان کو اس نے جذبات کی پیاس بجھانے والا چشمہ سمجھ رکھا تھا وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، وہ چشمہ سوکھ چکا ہے۔ قاسم بولتا گیا، میدان جنگ میں میرا جسم نہیں میری روح لڑا کرتی تھی۔ میں چور نہیں تھا، میں جسمانی لذت کے لیے نہیں بلکہ روحانی لذت کے لیے لڑا کرتا تھا۔ اب ہم دونوں کو جسمانی پیاس اور سونے نے گمراہ کر دیا ہے۔ صرف 2-3 روز پیدل چلنے کے بعد اب میرے جسم میں جان باقی نہیں رہی۔ مجھے اپنے اور تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے۔ ہم گناہ گار ہیں زینت، اور گناہ گاروں کو منزل نہیں ملتی۔ گناہ گاروں کا برا انجام ہوا کرتا ہے، وہ اس دنیا میں عیش کرتے ہیں اور اگلے جہاں میں جلا کرتے ہیں، یا ہم جیسے اسی دنیا میں جل جل کر مرتے ہیں۔ منزل میرے دوستوں کو ملے گی جو سیدھی راہ پر ہیں، اور ان ہندو بہن بھائیوں کو ملے گی جنہوں نے یہ راز پا لیا کہ مٹی اور پتھر کے خدا نہیں ہو۔ عمران نے انہیں خدائے وحدہ لا شریک دکھایا، اور اب ہمیں مرنا ہے۔ ناظرین، قاسم بلخی کو گناہ کا احساس شدید حد تک ہو گیا تھا۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور پھر بولتے ہوئے اس کے الفاظ لڑکھڑانے لگے۔ زینت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، وہ بھی زار و قطار رو رہی تھی۔ ہوش میں آؤ قاسم، زینت نے روتے ہوئے کہا، میں تو تمہارے سہارے پر تمہارے ساتھ آئی تھی۔ قاسم نے اسے اپنی زبان میں کہا کہ معلوم نہیں تم کیا کہہ رہی ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور زینت کا بازو پکڑتے ہوئے بولا کہ آؤ یہاں سے چلتے ہیں، شاید مرنے کے لیے اس سے بہتر جگہ ہمیں مل جائے۔ معزز ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں عمران بلازری کی جانب۔ عمران اپنے قافلے کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ سفر کے 1.5 یا 2 دن باقی تھے۔ اب راستہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں گھوڑوں کے لیے پانی اور چارہ ایک بار پھر مل گیا تھا، مگر گھوڑوں کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ 2 آدمیوں کے ساتھ پیدل چلنا پڑ رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ گھوڑے پہاڑی علاقے میں بھگانے کے قابل نہیں تھے۔ اچانک اوریزی کو نیچے وادی میں بائیں طرف 2 گھوڑے کھڑے نظر آئے۔ وہاں کچھ گھاس تھی جو یہ گھوڑے کھا رہے تھے۔ گھوڑوں پر زینیں کسی ہوئی تھی مگر کوئی سوار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوریزی نے عمران سے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ راستے میں اگر کوئی گھوڑا مل جائے تو تم اس کے سوار کو قتل کر کے گھوڑا حاصل کر لوگے۔ وہ دیکھو 2 گھوڑے۔ عمران نے اس طرف دیکھا تو بولا، اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ ہمارے ہی گھوڑے ہیں جو قاسم اور زینت چرا لائے تھے۔ نیچے اترنے کا راستہ دیکھ کر وہ لوگ نیچے اتر گئے۔ ناظرین، قریب جا کر دیکھا تو وہی گھوڑے تھے جو قاسم لے کر بھاگا تھا، مگر وہ خود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران اور قاسم نے تلواریں نکال لی۔ خطرہ تھا کہ بلخی مقابلہ کرے گا۔ جگہ ایسی تھی کہ وہ گھاٹ سے نکل کر حملہ کر سکتا تھا۔ تلاش کے باوجود وہ نظر نہ آئے۔ عمران اور اوریزی نے قاسم کو پکارنا شروع کر دیا، سامنے آ جاؤ قاسم، ہم بھول جائیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا، دوستوں کی طرح آ جاؤ۔ مگر قاسم کوئی جواب نہ آیا۔ اوریزی نے کہا، عمران ادھر دیکھو، گدھ اتر رہے ہیں۔ اوریزی فوجی تھا، اسے معلوم تھا کہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہاں گدھوں کے غول اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں گدھ اتر رہے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ وہاں کسی نہ کسی جاندار کی لاش ہے۔ عمران نے گدھ اترتے دیکھ لیے۔ وہ دونوں بھی ان ملنے والے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ رشی اور جگموہن بھی باقی 2 گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ چاروں اس طرف چل پڑے جدھر گدھ اتر رہے تھے۔ وہ جگہ کم از کم 1 میل کی دوری پر تھی۔ ناظرین، قریب جا کر انہوں نے گدھوں کو پتھر مارنے شروع کر دیے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ گدھ کس چیز کا گوشت نوچ رہے تھے۔ وہ 2 انسانوں کی لاشیں تھیں، ایک قاسم بلخی کی اور دوسری زینت کی۔ دونوں کے پیٹ گدھوں نے پھاڑ ڈالے تھے اور گوشت نوچ کر کھا لیا تھا۔ زیورات اور نقدی کی تھیلی بلخی نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ عمران نے بلخی کی انگلیوں کی گرفت سے تھیلی نکالنے کی کوشش کی، مگر کوشش کے باوجود وہ اس کی گرفت کھول نہ سکا۔ اس کی انگلیاں اکڑ گئی
گئی تھی۔ اوریسی نے کہا رہنے دو عمران، یہ خزانہ اس کے پاس ہی رہنے دو، شاید اس خزانے کی وجہ سے ان کی روحوں کو چین مل سکے۔ عمران نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرے ہیں، اگر ان کو راہزن یا ڈاکو مارتے تو وہ تھیلی اور زینت کو ساتھ لے جاتے اور بلخی کو قتل کر ڈالتے۔ یہ بد نصیب تھوڑا اور آگے تک جا سکتے، جہاں ان کے گھوڑے کھڑے تھے تو ان کو پانی میسر آ جاتا۔ عبرت حاصل کرو دوستو، اتنی دولت ہونے کے باوجود انہیں موت نے آ لیا۔ سونا پیسے کھائے پیے نہیں جا سکتے، بلکہ یہ ان انسانوں کو کھا جاتے ہیں جو ان کی ہوس میں دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اس نے رشی سے کہا کہ دیکھ لو حسد کرنے کا انجام، زینت اپنے حسن اور جوانی کے جال میں مجھے پھانسنا چاہتی تھی مگر قاسم پھنس گیا۔ زینت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ رشی جو اب اسلام میں داخل ہو کر رضیہ بن چکی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اب وہ 4 تھے اور گھوڑے بھی 4 تھے۔ وہ روانہ ہو گئے اور شام تک اس خطے میں داخل ہو گئے جسے لغمان کہا جاتا ہے، اور یہ خطہ سرسبز و شاداب تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو اطلاع دی گئی کہ لاہور سے 3 آدمی ایک عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 30 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔